السلام علیکم، راہ نیوز کے ساتھ میں ہوں حارث عالم۔ نظر ڈالتے ہیں ہیڈ لائنز پر۔ پاکستان نے سلامتی کونسل میں مستقل نشستوں کی تعداد بڑھانے کی مخالفت کر دی۔ کابینہ نے ادویات کی قیمتوں میں اضافے سے متعلق سمری کی منظوری دے دی۔ اسرائیل کا میانمار کو اسلحے کی فروخت جاری رکھنے کا اعلان۔ افغانستان میں نئے امریکی ہتھیاروں کا تجربہ۔ اور ماحولیاتی تبدیلیوں سے 2 کروڑ انسانوں کی ہجرت کا خدشہ۔ یہ تھی ہیڈ لائنز اور اب چلتے ہیں خبروں کی تفصیل کی طرف۔ پاکستان نے سلامتی کونسل میں مستقل نشستوں کی تعداد بڑھانے کی مخالفت کر دی۔ اقوام متحدہ میں پاکستان کی مستقل مندوب ڈاکٹر ملیحہ لودھی نے کہا ہے کہ پاکستان سلامتی کونسل میں مستقل نشستوں کی تعداد بڑھانے کے خلاف اپنی بھرپور مخالفت جاری رکھے گا، کیونکہ وہ ایسا اقدام جمہوریت، شفافیت اور احتساب کی بنیادی اصولوں سے متصادم سمجھتا ہے۔ ان خیالات کا اظہار انہوں نے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی سے خطاب کرتے ہوئے کیا۔ انہوں نے کہا کہ بھارت اور اس کے اتحادی ممالک برازیل، جرمنی اور جاپان کے سیاسی عزائم کی کمی اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں اصلاحات کی کوششوں میں رکاوٹ بن رہے ہیں۔ انہوں نے خبردار کیا کہ ان 4 ممالک کا گٹھ جوڑ نہ صرف اقوام متحدہ کے پورے نظام بلکہ سلامتی کونسل کی ساکھ کو خطرے سے دوچار کرنے کے خدشات میں اضافہ کر رہا ہے۔ وفاقی کابینہ نے ادویات کی قیمتوں میں اضافے سے متعلق سمری کی منظوری دے دی۔ وفاقی کابینہ نے ادویات کی زیادہ سے زیادہ قیمتوں کے بارے میں متعلقہ وزارت کی سمری کی منظوری دے دی۔ بدھ کو وفاقی کابینہ کا اجلاس وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی کی صدارت میں اسلام آباد میں ہوا، جس میں مختلف امور کا جائزہ لیا گیا۔ کابینہ کے اجلاس میں وفاقی صوبوں اور اضلاع کی مشترکہ مالیاتی دستاویزات پیش کی گئیں۔ اسٹیٹ بینک کو زرعی ترقیاتی بینک اور ہاؤس بلڈنگ فائنانس کارپوریشن کی حصص خریدنے کی اجازت دے دی گئی۔ حصص خریدنے پر ان مالیاتی اداروں کے قرضوں کے بوجھ میں کمی واقع ہو گئی۔ اسرائیل نے میانمار کو اسلحے کی فروخت جاری رکھنے کا اعلان کر دیا ہے۔ اسرائیل نے میانمار کے ساتھ فوجی تعاون جاری رکھنے کا اعلان کیا ہے۔ اسرائیل کا کہنا ہے کہ وہ میانمار کے معاملے پر کسی قسم کی مداخلت نہیں کرتا اور نہ ہی 2 طرفہ دفاعی تعاون پر کوئی ہدایت قبول کرے گا۔ فلسطینی ذرائع ابلاغ کے مطابق نیو یارک میں اسرائیلی قونصل جنرل نے یہودی عربیوں کے ایک گروپ سے ملاقات کی۔ ملاقات کے دوران کہا کہ ان کی حکومت کسی بھی انسانی حقوق کے گروپ اور ذرائع ابلاغ سے زیادہ میانمار میں پیش آنے والے واقعات کو بہتر جانتی ہے۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ میانمار میں دونوں فریقین ایک دوسرے پر حملوں میں ملوث ہیں۔ انہوں نے کہا کہ فوج نے انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں کی ہیں تو روہنگیا مسلمانوں نے بھی فوج اور سرکاری تنصیبات پر حملے کیے ہیں۔ تاہم اسرائیلی سفیر نے عالمی اداروں کی رپورٹس پر بات نہیں کی۔ افغانستان میں امریکی فوج نے نئے ہتھیاروں کے دوبارہ تجربات شروع کر دیے ہیں۔ امریکی فوج نے افغانستان میں جدید اسلحے کا دوبارہ استعمال شروع کر دیا ہے۔ امریکی ذرائع ابلاغ کے مطابق رواں سال 13 اپریل کو امریکہ نے افغانستان میں داعش کے ایک مرکز پر سب سے بڑے غیر جوہری بم سے حملہ کیا تھا۔ اس حملے کے بعد اس بحران میں ایک نئی بحث نے جنم لیا ہے۔ مبصرین کا کہنا ہے کہ امریکہ افغانستان میں دہشت گردی کے خلاف جنگ لڑنے کے بجائے اپنے جدید ترین ہتھیاروں کے استعمال کے تجربات کر رہا ہے۔ کینیڈا کے اخبار دی گلوب ڈن میل کی رپورٹ کے مطابق 2001 اور اس کے بعد امریکہ نے افغانستان میں القاعدہ کے مشتبہ ٹھکانوں کو تباہ کرنے کے لیے اپنے جدید ترین ہتھیاروں کو بطور تجربہ استعمال کیا تھا۔ 7 اکتوبر کو افغانستان پر امریکی حملے کو 16 سال گزر گئے ہیں۔ اس دوران لاکھوں افراد کو موت کے گھاٹ اتار دیا گیا، مگر طالبان کی طرف سے لاحق خطرات اب بھی موجود ہیں، جبکہ افغانستان کے کئی علاقوں پر طالبان کا عملاً کنٹرول قائم ہے۔ ماحولیاتی تبدیلیوں سے 2 کروڑ انسانوں کی ہجرت کا خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے۔ امریکی ماہرین کا کہنا ہے کہ اگلے 20 برس کے دوران ماحولیاتی تبدیلیاں 2 کروڑ انسانوں کی ہجرت کا سبب بن سکتی ہیں۔ ماہرین کے مطابق ماحولیاتی تبدیلی کے محرکات ختم کر کے اس ممکنہ بحران سے بچا جا سکتا ہے۔
جرمن شہر بون میں ماحولیاتی تبدیلی سے متعلق عالمی کانفرنس جاری ہے۔ اس کانفرنس کے انعقاد سے قبل امریکی فوج کے ماہرین کی تحقیقات پر مبنی ایک رپورٹ میں پیشن گوئی کی گئی ہے کہ موسمیاتی تبدیلیاں آئندہ برسوں کے دوران شامی مہاجرین کی تعداد سے بھی زیادہ انسانوں کو ہجرت پر مجبور کر سکتی ہیں۔ اس رپورٹ میں مشرق وسطیٰ اور افریقہ میں ماحولیاتی تبدیلیوں کے ممکنہ طور پر انتہائی برے اثرات اور ان کے باعث ان خطوں میں مزید انسانوں کی ہجرت پر روشنی ڈالی گئی ہے۔ رپورٹ میں اس ہجرت کی بڑی وجہ موسمیاتی تبدیلیوں کے باعث پیدا ہونے والے قحط کو قرار دیا گیا ہے۔ راہ نیوز سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے راہ نیوز۔ اللہ حافظ۔